السلام علیکم مائی یوٹیوب کینسیرین فرینڈز، آپ کا اسٹرالوجر خان صابر ایک نئے شمسی مہینے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اور اس مہینے میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کیا عجائبات دنیا کے، کائنات کے، کیا آپ کے لیے کیا کیا خوشخبریاں، کیا کیا آپ کے لیے آسانیاں، کیا کیا آپ کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہونے والی ہیں، اور کیا آپ اچیو کریں گے گولز، اور کیا آپ کے لیے مشکلات آئیں گی، تو یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ شمسی مہینہ ہمارا جو ہے وہ 23 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 21 نومبر تک چلے گا۔ یہ شمسی مہینہ جو ہے میری کینسیرین فرینڈز، یہ شمسی مہینے میں جو سورج ہے وہ، یعنی کہ جو شمس ہے وہ، سن جو ہے وہ آپ کے اسکارپیو میں 5ویں گھر میں موجود ہوگا، اور وہ بہت ساری آپ کے لیے خوشخبریاں لے کے آئے گا۔ پہلے میں ایک اجمالی جائزہ پیش کر دوں آپ کے صورتحال۔ دیکھیں، جو کینسیرین عورتیں، لیڈیز ہیں، وہ تقریباً 1 سے 1.5 سال ہو گیا ہے ان کے شادیوں کے مسئلے چل رہے ہیں اور کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے، اور جو کینسیرین جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے اپنے بہت ساری کینسیرین خواتین جن کا 7th ہاؤس کمزور تھا شادی کے وقت، وہ اس پیریڈ میں کم سے کم 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں کہ وہ اسٹرگلنگ میں ہیں۔ بہت ساروں کی ڈائیورسز ہو گئی ہوں گی، بہت سارے پریشانیوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، ٹینشنز چل رہی ہوں گی، ناچیکیاں چل رہی ہوں گی، اختلافات چل رہے ہوں گے آپ کے اپوزٹ سیکس کے ساتھ، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو یہ وہ وقت ہے جو ابھی ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینے میں۔ آپ نے اگر صبر کیا ہے، آپ نے اگر سروائیو کیا ہے اب تک، تو آپ کوئی بڑا ڈیسیژن نہ لیں ابھی، آپ کی مہربانی ہے۔ ابھی آپ 1-2 مہینے انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ کے لیے اچھی اپرچونٹیز ملنی شروع ہو جائیں گی آپ کو۔ اور جو مشکل وقت تھا کینسیرینز کے لیے، مشکل وقت ان کینسیرین کے لیے جو اوور ایج تھے، جو کسی بیماری میں مبتلا تھے، وہ 1-1.5 سال میں ان کو ہارٹ کی پرابلمز، کمر کی پرابلم، پیشاب کی پرابلم، مثانے کی پرابلم، کڈنیز کی پرابلم سے بھی ان کو واسطہ پڑا ہوگا۔ تو یہ پرابلمز جو ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت، یہ 2 مہینے احتیاط کے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو لڑکیاں ہیں ان کی بھی شادی 2025 میں بہت اچھا مبارک ٹائم آ رہا ہے، اور کینسیرین لڑکیوں کے لیے ان کی شادیوں کی جو بہت دیر سے رکی ہوئی تھی، اگر ان کا 7th ہاؤس کمزور تھا تو پھر تو 5-6 سال لیٹ ہو گئی ہے ان کی شادی۔ تو لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی جوپیٹر اس وقت ریٹروگریڈ ہوا ہوا ہے، رجت میں ہے، اور سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا ہوا ہے، جیسے ہی وہ سیدھے ہوں گے 2-3 مہینے میں، تو آپ کی شادی کے چانسز بہت زیادہ انکریز کر جائیں گے، اور اگلا سال آپ کے لیے بہت مبارک اور خوشخبریاں لے کے آئے گا۔ آپ کو اگر شادی کی بات چل رہی ہے تو شادی کی بات سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کو شادی کے اس سال میں کچھ چانسز ملے ہوں گے بہت کم سے، اور کوئی زیادہ اچھے رشتے نہیں آئے ہوں گے، لیکن اب آپ کو 2025 میں بہت اچھے رشتے آئیں گے۔ اس میں 2025 کی ویڈیو بناؤں گا تو اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ اس وقت آپ کے لیے جو کینسیرین بہت پیار کرنے والے، بہت خلوص والے، محبت والے، دل سے چاہنے والے، بے انتہا خود غرض نہیں بلکہ بے غرض لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اور یہ جتنا اندر سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، اور یہ جذبات سے بھرے ہوئے، پیار سے بھرے ہوئے، رومانس سے بھرے ہوئے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان میں بے تحاشا خلوص ہوتا ہے۔ اور یہ ایک جب ماں بنتے ہیں، کینسیرین لڑکیاں جب ماں بنتی ہیں، تو اور ماں اور یا باپ دونوں ہوں، تو یہ اپنے اولاد کو بے تحاشا پیار کرتے ہیں، بے تحاشا اپنی زندگی جو ہے ان کے اوپر صرف کر دیتے ہیں، اس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کا اپنے اوپر اگر
25% خرچ کرتے ہیں تو 75% اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں. اور لیکن ان کو ان کی محبت کی وجہ سے ان کو دھوکے بھی بہت ملتے ہیں، ان کے جذبات بھی بہت مجروح ہوتے ہیں، ان کا دل بھی بہت ٹوٹتا ہے، اور یہ بہت جلدی نروس سسٹم بھی ان کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ان کو ٹینشن ڈپریشنز بھی اس کینسیرینس کو زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کے مینٹل لیول، ایپٹیچیوڈ اور بیہیویئر بھی بہت جلدی اتار چڑھاؤ آتا ہے. اگر یہ اپنے بیہیویئر میں اسٹیبلٹی لے آئیں تو ان کو بہت ساری اور اچیومنٹس مل سکتی ہیں. بہرحال میرا یہ شاعر بھی، اگر شاعر ہوں گے تو بہت ہی اچھے ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے تو بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہوں گے، بہت ہی کیئرنگ ڈاکٹر ہوں گے، فادر ہوں گے تو بہت ہی کیئرنگ فادر ہوں گے، مدر ہوں گی تو بہت ہی کیئرنگ فادر ہوگی، بہن ہوگی تو بہت ہی کیئرنگ بہن ہوگی. جس محکمے میں ہوگے، جس ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے، کینسیرین والے بے تحاشا محنت کرنے والے، بے تحاشا مدد کرنے والے لوگوں کے، بے تحاشا اپنے کام سے لائل یہ لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. کچھ 1-1.5 سال سے یہ مینٹل سٹریسز میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مینٹل سٹریسز دور ہو جائیں گے 2025 میں، اور ان کو 6-7 مہینے کا ٹائم ملے گا جس میں یہ جو ہے اپنے مینٹل سٹریسز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ان کو آگے ایکسل ہونے کے جن کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں وہ بھی آگے ملیں گی. میں اگلی ویڈیو میں اس کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ان کے بارے میں. ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر کہ 23 اکتوبر سے لے کے 21 نومبر تک آپ کے لیے اس میں کیا کیا پازیٹیوٹیز ہیں. دیکھیں، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، شادیاں تو اگلے سال ہوں گی، لیکن اس مہینے میں اپرچونٹیز شادی کی ضرور ملیں گی. 23 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان میں شادی کی اپرچونٹیز آپ کو 20-25% کینسیرین کو پچھلے مہینے میں بھی اپرچونٹیز ملی تھیں، ان کی بات چلی تھی، کچھ کی بن بھی گئی، لیکن جو موسٹلی کینسیرین کی ابھی شادی جو ہے وہ ڈیلے ہے اور ان کو اچھا رشتہ نہیں ملا. تو اس لیے اس مہینے میں بھی 25-30% کینسیرینز کو اچھے رشتے ملنے کے چانسز ہیں. تو آپ اپنی توجہ پوری رکھیں، شادی کے لیے رشتے تلاش کرتے رہیں. آپ کو اس مہینے میں آؤٹ آف دی کنٹری رشتے بہت آئیں گے. میری آپ سے درخواست ہے کینسیرین والوں کو کہ یہ آؤٹ آف دی کنٹری اگر رشتے آتے ہیں تو آپ ضرور اس کو نظر ثانی کریں، ضرور اس پہ غور کریں، وہ آپ کے لیے اچھے رہیں گے. اور اگر آپ پاکستان سے باہر جا کے یا جس ملک میں بھی جائے پیدائش ہے اس سے باہر جا کے کسی ملک میں سیٹلڈ ہونا چاہ رہے ہیں تو کینسیرین لوگوں کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کو اویل کریں اور پاکستان سے باہر جائیں، باہر جا کے وہاں پہ سیٹلڈ ہوں. اور اگر انہوں نے امیگریشن اپلائی کرنی ہے تو امیگریشن اپلائی کریں. اگر انہوں نے پڑھنے کے لیے جانا ہے تو پڑھنے کے لیے جائیں، پی ایچ ڈی لیول کے لیے پڑھنے جانا ہے تو پی ایچ ڈی لیول کو اڈاپٹ کریں، پڑھیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ٹھیک رہے گا. اچھا، جو بچے جنوری 1980 سے لے کے ستمبر 1981 تک اور اکتوبر 1998 سے لے کے مارچ 2000 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو اور یا جون 76 سے اور اگست 1978 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ مہینہ مشکل ہوگا. اور جو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اکتوبر 98 سے لے کے مارچ 2000 تک کے درمیان جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے شادی کے لیے لکی ٹائم نہیں ثابت ہوگا یہ کینسیرین کے لیے، لیکن باقی ان کے لیے یہ لکی ٹائم ثابت ہوگا جن کا 5th ہاؤس مضبوط تھا. تو ان کو ہو سکتا ہے اپنے فرینڈ سے، اپنے گرد جتنے آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد، آپ جس جگہ پہ کام کرتے ہیں اس جگہ پہ آپ کو کوئی رشتہ مل جائے، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی آپ کو مل جائے یا آپ کو لڑکا مل جائے، آپ کے دوستوں میں، آپ کے فرینڈس میں، آپ کے سرکلز میں، آپ کے کوئی دوست ان کی فیملیز میں آپ کو رشتہ مل جائے اور اس میں یہ چانسز بن جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے ٹائم اس لحاظ سے لکی ہونے والا ہے. لیکن آپ کی شادی 2025 میں ہی، بہت سارے کینسیرین کی شادی جو رکی ہوئی ہے وہ 2025 میں ہی ہونے جا رہی ہے. اور جن کے لڑائی جھگڑے میں نے پہلے بھی بتا دیا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ حوصلہ سکون رکھیں. آپ بہت ایموشنل ہیں اور ایموشنلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو
انگزائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کینسیرینس کو انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مون سائن ہے، مون سائن بہت جلدی چینج ہوتا ہے، اس کا موڈ سوئنگز کرتے ہیں اس کے، اور ان کو مینٹل سٹریسز بہت جلدی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بے تحاشا محبت اور خلوص سے بھرے ہوا لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو جب وہ ریٹرن نہیں ملتا تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے جو ورد ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، اس کو پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ 5 تسبیحات مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور وظیفہ اپنے شادی کے لیے کرنا ہے تو آپ وظیفہ جو ہے چاند کی پہلی تاریخ سے، تیسری تاریخ سے، 5ویں تاریخ سے یا 7ویں تاریخ سے شروع کریں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ 1400 دفعہ پڑھنا ہے بعد نماز عشاء، یعنی کہ 14 تسبیحات پڑھنی ہے۔ اس کے اوپر میری علیحدہ سے ویڈیو بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ آپ اس کا وظیفہ کریں، 3 مہینے مسلسل وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی اچھی جگہ پہ طے ہو جائے گی، رشتہ اچھی جگہ پہ طے ہو جائے گا اس مہینے میں۔ جو جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے یا لڑکوں کی شادی ہونے والی ہے، ان کو باہر سے بھی رشتے، آؤٹ آف دی کاسٹ، آؤٹ آف دی فیملی، آؤٹ آف دی سٹی یا آؤٹ آف دی کنٹری، ان کو بڑے اچھے رشتے مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ فکر نہ کریں۔ اور اس مہینے میں 4 نومبر تک جو بیمار ہیں وہ ان کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، بہت احتیاط کریں، بیماری پھیل سکتی ہے۔ یا جو پہلے سے بیمار ہیں ان کو 4 نومبر تک میڈیسنز کمپلیٹ اپنی لینی چاہیے۔ اگر جنہوں نے ڈاکٹر بدلنا ہے یا آپریشن کروانا ہے تو وہ 4 نومبر کے بعد ڈاکٹر بدلیں، اس کے بعد ان کو اچھا، میں ابھی لکی ڈیز بتاؤں گا تو اس میں اچھا ڈاکٹر ان کو مل سکتا ہے۔ دوائیاں میڈیسنز چینج کریں تو ان کو وہ اس دوائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اگلے 2 سال میں ان کو حج عمرہ، کینسیرین بہت سارے پچھلے سال میں بہت سارے کینسیرین حج عمرے کر کے آئے ہوں گے، ٹریولنگ کی ہوگی، لانگ جرنیز کی ہوں گی، اور اس سال بھی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے چانسز ملیں گے۔ اگلے سال بھی 2025 بھی ان کے لیے لکی ہے، جس میں ان کو باہر جانے کے چانسز ملیں گے، اور پرماننٹ ریزیڈنس بھی ان کو ملنے کے چانسز ہیں۔ ان کو پی ایچ ڈی لیول تک یہ پڑھ سکتے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ اگلے 2 سال بہت اچھے ہیں پی ایچ ڈی لیول تک پڑھنے کے لیے آپ کے لیے۔ چلیں اب اس مہینے کے اوپر آتے ہیں۔ 22 اور 23 اکتوبر جو ہے وہ ان لکی ڈیز ہیں۔ ان لکی ڈیز اس لحاظ سے ہیں کہ اس میں اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تو اس میں اوائڈ کریں۔ اس میں جو ہے 22 اور 23 اکتوبر کو آپ کو ڈس ہارٹمنٹ آپ کی بڑھے گی، آپ کے پیٹ والا ایریا جو ہے وہ اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کو بخار، نزلہ، کھانسی، زکام، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کوئی ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو اس کا آپ بہت احتیاط کرنی ہے ان دنوں میں۔ اور اس کے بعد جو 24، 25، 26 اکتوبر آئیں گے، یہ مون آپ کے 2nd ہاؤس میں آئے گا، تو یہ بہت اچھے دن ہوں گے، بہت پازیٹیو ڈیز ہوں گے۔ اس میں آپ روٹین ورکس کو کریں، روٹین ورکس کمپلیٹ کریں، جو جتنے کام آپ کے پینڈنگ رہ گئے تھے ان کو کمپلیٹ کریں۔ اگر آپ لیڈیز خواتین ہیں، اگر گھر کی صفائی کرنا چاہ رہی ہیں، آپ اپنے سسرال میں جا کے ملنا چاہ رہے ہیں، سسرال والوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے تھے، آپ کے کوئی پرابلمس چل رہی تھی، آپ سولو کرنا چاہ رہے ہیں، تو 24، 25، 26 کو آپ جا کے سولو کریں۔ 21، 22 نومبر کو بھی سولو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیز بہت اچھے ہیں۔ آپ کی ساس بیمار ہے، ان کو دیکھیں، وزٹ کریں، سسر بیمار ہیں ان کو وزٹ کریں، سالہ آپ کا بیمار ہے، سالی بیمار ہے، کوئی بھی ان لاس میں کوئی بھی آپ کو ان کو پرابلم ہے ان کی سولو کریں، یا وہ آپ کو کوئی پرابلمس ہیں تو ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ یہ دن اچھے ہیں اس لحاظ سے، آپ کو فنانسز میں، آپ کو بینکس میں جابس مل سکتی ہیں، اور آپ کو بہت اچھا یہ ٹائم جو ہے نا آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہیں پہ اپلائی کرنا ہے اپلائی کریں۔ اس کے بعد 27 اور 28 اکتوبر اور
27 اور 28 اکتوبر سفر کے لیے بہت اچھے اور مبارک ثابت ہوں گے. اگر آپ نے دوسرے شہر میں جا کے انٹرویوز دینے ہیں, دوستوں سے ملنا ہے, اپنے فرینڈس کو ملنا ہے, اپنے رشتہ داروں کو ملنا ہے, یا شادی پہ جانا ہے, یا کسی فنکشن پہ جانا ہے, یا 27-28 کو اپنے کو بزنس ڈیلنگز کرنی ہے, اپنے آن لائن بزنسز میں آپ نے کوئی اچیومنٹس کرنی ہے, گولز کرنے ہیں, تو وہ 27-28 تاریخ آپ کے لیے بہت بہتر ہونے والی ہے, بہت زبردست ہونے والی ہیں. اس کو فلی یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح 29 اکتوبر 30 اکتوبر 29 اکتوبر اور 30 اکتوبر اور 31 اکتوبر یہ 3 ڈیٹس جو ہیں یہ اس ماہ کی بہترین تاریخیں ہوں گی, جس میں آپ کے اگر رشتے چل رہے ہیں, آپ کی نیگوشیشن چل رہی ہے, کوئی رشتے دار آ رہے ہیں, یا ان کے ساتھ آپ اپنے آنٹیوں کے ساتھ, اپنے انکلز کے ساتھ اپنے رشتے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی فیملی میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, فیملی سے باہر کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ماں باپ سے اجازت لینا چاہ رہے ہیں, یا آپ کے شادی کے سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلے ہیں وہ بیٹھ کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں یا ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ٹائم بہت اچھا ہونے والا ہے. آپ اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کے اچھے رزلٹ ملیں گے, بہت زیادہ فائدہ مند پیریڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں بہت پازیٹیو رزلٹس ہوں گے اگر آپ کا 4th ہاؤس مضبوط ہے تو. ٹھیک ہے. اور 4th ہاؤس جو ہے جن کا کمزور ہے ان کا میں بتا دیتا ہوں, جو اکتوبر 1981 سے فیبرری 1983 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, یا اپریل 2000 سے لے کے اکتوبر 2001 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, یا جون 2003 سے لے کے جولائی 2005 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, یا اپریل 1974 سے لے کے مئی 1976 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, تو ان کا 4th ہاؤس, ان کینسیرینز کا 4th ہاؤس, چاہے وہ لڑکا ہیں چاہے لڑکی ہیں, وہ کینسیرین, وہ 4th ہاؤس ان کا کمزور تھا, جس کی وجہ سے یہ جتنی میں نے پازیٹیو باتیں بتائی ہیں وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوں گی. دیکھیں میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ڈیٹس نکالی ہیں اور کی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاسبلٹیز جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہے, جو میری بات میں کہتا ہوں اس کو پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ اس لیول تک پہنچ سکے کہ آپ کو میکسیمم اچھے رزلٹس مل سکیں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. 1 نومبر اور 2 نومبر اگین بہترین وقت ہے. آپ کے دوست آپ کو فائدہ دیں گے. جائے کہ یہ چاند کی آخری تاریخیں ہیں اور اس میں چاند جو ہے وہ مامس کی رات ہوتی ہے, لیکن اس میں آپ کو فائدہ ہونے والا ہے, آپ کو روحانیت میں فائدہ ہونے والا ہے, آپ کو جذبات میں دوستوں سے فائدہ ہونے والا ہے, آپ کو گینز ملنے والے ہیں, آپ کو پروفٹس ملنے والے ہیں, یا آپ نے کوئی انشورنس پالیسیز لی ہیں, آپ نے کوئی کسی جگہ پہ انویسٹمنٹس کی ہیں, تو وہاں پہ ان انویسٹمنٹ سے گینز آنے, کوئی بینکس میں سے پروفٹس آنے, یا کسی بزنس میں سے پروفٹس آنے کا یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اور کسی سے آپ نے نیگوشیٹ کر کے کسی نئے بزنس کی شروعات کرنی ہے, تو یہاں پہ آپ یہ ان 2 دنوں میں آپ اس کو سوچیں, فائنلائز کریں. اور 3, 4 اور 5 نومبر کو پھر میں آپ کو کہتا ہوں 3, 4, 5 نومبر کو آپ کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 3, 4, 5 نومبر اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں کہ آپ اپنے اگر آپ کی 10 درجے کامیابی کی سیڑھی ہے تو آپ کم سے کم 3 سے 4 درجے سیڑھیاں اوپر چڑھ جائیں گے. یہ 3 دن 3, 4, 5 تاریخ جو ہے نا, 3, 4, 5 ہی سمجھ لیں آپ, سیڑھیاں چڑھ جائیں گے اوپر سیڑھیاں. اور یہ مشکل ہوں گی آپ کے لیے, رکاوٹیں ہوں گی, لیکن جیسے دروازہ ایک بند ہوتا ہے, آپ دھکا لگاتے ہیں آپ کے پسینے آ جاتے ہیں, 4, 5 دھکے آپ نے فلموں میں دیکھے ہوں گے, جیسے لگاتے ہیں, دھکا لگاتے ہیں اور زور لگاتے اور پوری طاقت جان لگا کے آپ دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے. تو یہ وہ والے دن ہے کہ آپ کو محنت سٹرگل کرنی پڑے گی, کچھ ڈیلیز آئیں گی, کچھ مشکلات آئیں گی, پریشانی آئیں گی, لیکن آپ کچھ سٹیپس آگے چلے جائیں گے زندگی کے, اور آپ کے لیے اس میں اپرچونٹیز مل جائیں گی. یعنی کہ 25% کے قریب آپ بہت سارا اچیو کر لیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن آپ نے چھکا مارا تو سارا کچھ ہو گیا. زندگی ایک مسلسل جو ہے نا, اس میں آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. زندگی اتنی آسان نہیں ہے.
آپ کو جو یہاں پہ اچیو کرنا ہے وہ بہت سٹرگل کے ساتھ ملتا ہے اور ملنے والا ہے. تو لیکن بہت ساری روحانی قوتیں آپ کے ساتھ ہیں, بہت سارے ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور چونکہ جوپیٹر آپ کے 12th ہاؤس میں ہے, وہ ابھی ریٹروگریڈ ہوا ہے, جب جیسے ہی سیدھا ہوگا 3 مہینے کے بعد, 3 سے 4 مہینے کے بعد, تو وہ آپ کو الٹیمیٹ فائدے دے گا. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے, آپ کے گھر میں کوئی والد بیمار ہے یا والدہ بیمار ہے, تو وہ بھی میکسیمم 2 سے 3 مہینے کے درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور ان کو بہت اچھے رزلٹس مل جائیں گے, وہ صحت یاب ہو جائیں گے, اور جو بہت زیادہ اخراجات ہو رہے تھے آپ کے ہاسپٹلائزیشن پہ, اس میں کمی آ جائے گی, اور وہ گھر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس سے بالکل فکر نہ کریں. اکثر کینسیرین کے جو والد ہوتے ہیں وہ کافی غصے والے ہوتے ہیں, کافی وہ سخت مزاج ہوتے ہیں, اور کافی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور آپ کی والدہ سے اور اپنے والد سے بالکل آپ ایک ڈیفرنٹ سوچ لے کے پیدا ہوتے ہیں, ایک ڈیفرنٹ آئیڈیاز لے کے پیدا ہوتے ہیں. آپ کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں, جتنے بھی آپ زندگی میں ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں, تو وہ آئیڈیاز ابھی پچھلے 2 سال سے آپ وہ ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائم آگے جون 2025 کے بعد شروع ہوگا. میں 2025 کے بعد کی ویڈیو جو بناؤں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ جو بزنس اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے بہت پروفیٹیبل ہوگا بزنس. آپ کے جو آئیڈیاز ہیں, جو آپ کی ڈیلنگز ہیں, وہاں پہ میچور ہوں گی, اور وہ آپ کو ابھی 6-7 مہینے صبر کرنا پڑے گا. لیکن اس مہینے میں اور اس سے اگلے مہینے میں آپ کچھ سٹیپس تو چڑھیں گے, اور آپ کو اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, محنت سے آپ کو منہ نہیں پھیرنا چاہیے. اس مہینے میں گو کے جو طالب علم محنت کر رہے ہیں ان کو محنت میں اتنے رزلٹ نہیں ملیں گے جتنا کہ وہ محنت انہوں نے کی. اگر 100% محنت کی ہے انہوں نے, تو ان کو 60 to 70% کے درمیان رزلٹس ملیں گے. اگر انہوں نے 70% رزلٹ کی ہے, محنت کی ہے, تو ان کو 50% کے قریب رزلٹس ملیں گے. لیکن یہ مہینہ جو 23 اکتوبر سے شمسی مہینہ 23 اکتوبر سے 21 نومبر, یہ ان کو اچھے رزلٹس میں 10 to 20% انکریز کر دے گا ان کی صلاحیتوں میں. ان کو فیورز مل جائیں گی, ان کو استادوں سے فیور مل جائیں گی, ان کو ٹیچر سے فیور مل جائیں گی, ان کو اپنے مینٹور سے, اپنے بڑے بہن بھائیوں سے یہ کنسلٹ کریں. اور کوئی کورسز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کورسز کریں, یہ بہت اچھا کورسز کا ٹائم ہے. آن لائن بزنس کے لیے بہت سیٹلڈ کرنے کا بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ کی سروسز کا تعلق ہے, اگر آپ سروس میں ہیں تو یہ روٹین میں سروسز آپ کی چلیں گی, اس میں کوئی بڑی اچیومنٹ یا بڑی آپ کی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک جوپیٹر کی 6ٹھے گھر کے اوپر نظر ہوگی, تو آپ ایک اچھے پروٹیکٹیو ماحول میں, آپ کی جاب بھی سکیور رہے گی, آپ بھی سکیور رہیں گے, آپ کے رزلٹس بھی اچھے رہیں گے, آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا رہے گا, آپ کی مینٹل صلاحیت بھی ٹھیک رہے گی, اور آپ کو کام دیا جائے گا, جو اسائنمنٹس دی جائیں گی, وہ آپ کمپریہنسولی اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر سکیں گے 3, 4 اور 5 نومبر کو, اور اس مہینے میں بھی. اور آگے چلتے ہیں. جو 6 اور 7 نومبر ہے, 6 اور 7 نومبر کو آپ کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہ کریں. 6-7 نومبر کو آپ تمام ایکٹیویٹیز روک دیں. اس میں پارٹنرشپس میں نقصان, پارٹنرشپس میں دھوکہ, آپ کے اپوزٹ سیکس ہے, چاہے بیوی ہے, چاہے آپ کا فادر ہے یا مدر ہے, آپ کا اپوزٹ سیکس کوئی بھی ہے, چاہے آپ کا بھائی ہے, چاہے آپ کا پارٹنر ہے, تو وہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہو سکتی ہیں. 6 اور 7 نومبر کو یہ احتیاط کرنے والے دن ہیں. اس میں اپنے روٹین کام کریں, سر نیچے کر کے کام کریں, کوئی اچھی مووی دیکھیں, سیر سپاٹا کریں, دوستوں کے ساتھ پھریں ڈریں, انجوائمنٹ کریں اور چل کریں. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کے مسئلوں کے اوپر جو ہے نا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے مائنڈ کو سٹریس دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس میں کچھ
اسٹریس دیں گے تو آپ انگزائٹی اور ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے ان دنوں 6 اور 7 نومبر کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس 6-7 نومبر لیکن اپنی پلاننگ جاری رکھیں. آپ نے کہیں اپلائی کرنا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, اس کے لیے سرچ کرتے رہیں, اس کے لیے اپنے پیپر ورک, جیسے گھر بنانا ہوتا ہے نا, اس کے لیے پہلے ہم ایک نقشہ تیار کرتے ہیں. تو یہ نقشہ بنانے کے لیے بہت اچھا ٹائم تھا 6 اور 7 نومبر. جو میں بتاتا ہوں آپ کو ان لکی ڈیز یا اسٹرگلنگ والے ڈیز یا پرابلم والے ڈیز, تو اس میں آپ اپنا لے آؤٹ پلان تیار کیا کریں. ٹھیک ہے, اور روٹین کا ورک کیا کریں. کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ اچیومنٹس حاصل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. تو جو آپ نے پیچھے نیگیٹو ڈیز تھے, جو اس میں آپ نے نقشہ اپنا تیار کیا, میپس تیار کیے اور آگے کی پلاننگ کی, تو 8-9 نومبر کو آپ کو اس کے بڑے اچھے پازیٹیو رزلٹس ملنے والے ہیں. 8-9 نومبر کو جن کینسیرینس کی شادی نہیں ہوئی, وہ اس تاریخ کو فلی یوٹیلائز کریں. 8 اور 9 نومبر کو اگر ان کا 8th ہاؤس مضبوط تھا, 8th ہاؤس کن کا کمزور تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو دسمبر 2007 سے اگست 2009 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, جو جون 1984 سے اکتوبر 1990 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, اور جو نومبر 1970 سے اپریل 1972 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, جو فیبری 1991 سے جنوری 1994 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, اور فیبری 73 سے فیبری 74 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, وہ ان کا یہ 8th ہاؤس ان کینسیرینس کا 8th ہاؤس پیدائشی طور پہ برتھ چارٹ میں کمزور تھا. تو ان کو تو اس مہینے ان دنوں میں اچھے رزلٹس نہیں ملیں گے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کینسیرینز ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں, تو یہ 8-9 تاریخ کو اپلائی کریں, ویزا اپلائی کریں, اسٹڈیز ویزا اپلائی کریں, نیشنلٹی اپلائی کریں, امیگریشن اپلائی کریں, اور جابس کرنی ہے, انٹرویوز کرنے ہیں, انٹرویوز کے لیے جانا ہے, آؤٹ آف دی سٹی جانا ہے, آؤٹ آف دی کنٹری جانا ہے, ٹریولنگ کرنی ہے. تو جتنے بھی آپ کے پینڈنگ میٹرز ہیں, جتنے بھی آپ کی زندگی میں اچیومنٹس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تو 8-9 تاریخ کو اس مہینے کے میکسیمم لکی ڈیز ہیں, میکسیمم اور اچھے اور لکی ڈیز ہیں, ان کو یوٹیلائز کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے, بہت زیادہ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری دروازے کھولنے والا ہے. ایون کہ آپ نے جن کو رشتے کے لیے بلانا ہے, ان کو بھی 8-9 نومبر کو بلائیں, ان کے سامنے ہوں, ان سے بات کریں, ڈسکشن کریں, ان کو آفر کریں, ان کی آفر کو وصول کریں. تو آپ کو ایک اچھی فیلنگز آئیں گی, اچھے لوگ ملیں گے, آپ کی بچیوں کے, آپ کی اولاد کے, آپ کے خود کے رشتے, آپ کے جو ارد گرد منڈلا رہے ہیں جو رشتے, اس میں سے اچھے رشتے آپ کو ملنے کی توقع, اچھے اور نیک اور صالح رشتے ملنے کی توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگین آگے چلیں, 10 اور 11 اور 12 نومبر. 10 نومبر پورا, 11 نومبر پورا, اور 12 نومبر صبح 11:25 تک. پھر 12 نومبر, 13 نومبر اور 14 نومبر 11:25 تک. یہ پورا پیریڈ جو ہے یہ ٹوٹلی نیگیٹو مائنڈ, نیگیٹو سوچ, نیگیٹو اپروچ, چیزیں, رکاوٹ, پریشانیاں, ٹینشنز, گھر کی, والد کی, اپنے رشتہ داروں کی, آؤٹ آف دی سٹی لوگوں سے جن کے ساتھ آپ کے رابطے تھے, جہاں پہ پیسے پھنسے ہوئے تھے, وہ پیسے بھی نہیں ملنے, آپ کی پریشانیاں میں اضافہ ہوگا, اور آپ کے دنیا میں آپ کو سٹرگل کرنے کے لیے, اچیو کرنے کے لیے ان 3-4-5 دنوں میں آپ کو پھر گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا, گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنا پڑے گا. اپنے آپ کی انگزائٹی, ٹینشنز, ڈپریشنز جو آپ کو ان دنوں میں بہت زیادہ ہوں گی, 13 اور 14 نومبر کو تو بہت زیادہ ہوں گی, 12, 13, 14 نومبر کو انگزائٹی اور ٹینشنز آپ کی بڑھ جائیں گی. آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اور ہسبینڈ کے میاں کے ساتھ, یعنی کہ جو لیڈیز ہیں ان کی اپنے میاں کے ساتھ, اور جو
ہسبینڈس ہیں ان کی اپنی وائف کے ساتھ ان دنوں میں مس انڈرسٹینڈنگس بہت پیدا ہو سکتی ہیں، اور جن کے بالکل پہلے سے لڑائیاں چل رہی ہیں تو ان دنوں میں وہ جو ہیں ڈائیورس تک چیزیں جا سکتی ہیں۔ تو ان دنوں میں تو بہت مینٹلی طور پہ اور ہارٹلی طور پہ اور جو بہت کلوز رشتے ہیں اس کے اندر جو پرابلمس آ رہی ہیں ان میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 14 نومبر صبح 11:25 سے لے کے 15 نومبر پورا دن اور 16 نومبر دوپہر 12 بجے تک، یہ اگین آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ اس میں آپ روٹین کے کام ورک آؤٹ کریں، آپ جتنے آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، بڑے رشتہ دار ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، انکل سے فائدہ، آنٹیاں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی اگر کوئی جاب کی اپرچونٹیز مل رہی ہیں تو اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اچھے بزنس کی فیسلٹیز یہاں پہ مل سکتی ہیں، آپ کو یہاں پہ کوئی وظیفہ کیا ہوا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، آپ کو یہاں پہ کوئی آپ کا ایسا عمل، آپ کی ایسی نیکی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ بہت ساری خوشیاں ملنے والی ہیں ان دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا یہ 11th ہاؤس آپ کا مضبوط تھا اور 11th ہاؤس آپ کا مضبوط تھا تو یہ آپ کو 11th ہاؤس بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اور جن کا کمزور تھا وہ میں بتا دیتا ہوں ڈیٹس، جو اپریل 2003 سے دسمبر 2004 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، جو سپتمبر 1984 سے مارچ 1986 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، جو 1970 71 اور فیبری 1972 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، جو مارچ 1999 سے اپریل 2001 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا یہ